نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ بے پردہ کل جو چند نظر آئیں بیبیاں، بے پردہ کل جو چند نظر آئیں بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے آپ کے پردے کو کیا ہوا، بولیں وہ ہنس کے عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میرا جسم میری مرضی۔ 8 مارچ کو پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں بھی کچھ لوگ، کچھ لبرلز اور کچھ آنٹیاں اس حوالے سے بڑی جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہم اس دن کو شایان شان طریقے سے منا سکیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے اور ملک خداداد پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ معرض وجود میں آیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے دین سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اس بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ تو میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیا کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے عورتوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولی، اور اپنے جو نمائش ہے، آرائش ہے، وہ اس طرح اس کی نمائش نہ کرو جس طرح دور جاہلیت میں رواج تھا۔ اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب یہ جو نعرہ لگتا ہے کہ عورتوں کو مذہب نے کوئی بھی حقوق نہیں دیے، یہ بالکل بے بنیاد اور غلط قسم کا نعرہ ہے۔ جتنے عورتوں کو حقوق دی ہیں، جتنے عورتوں کو اختیارات دی ہیں، اتنے حقوق نہ آج سے پہلے اور نہ تا صبح قیامت کوئی دین، کوئی ملک اپنی ملک کی عورتوں کو دے سکتا ہے۔ قرآن ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، ایسے ہی عورتوں کے مردوں پہ اللہ رب العزت نے حقوق رکھے۔ اسلام سے پہلے وراثت کا عورت کے لیے کوئی تصور نہیں تھا، اسلام نے عورت کو وراثت کا حق عطا فرمایا۔ اسلام سے پہلے اس کی بھیڑ بکریوں کی طرح خرید و فروخت کی جاتی۔ جب اسلام آیا، اللہ کا پیارا دین آیا، مصطفیٰ کی پیاری شریعت آئی، تو اسلام نے ماں کے روپ میں اس عورت کے پاؤں تلے جنت رکھی ہے۔ اسلام نے بہن کے روپ میں بھائی کے لیے اس بہن کو فخر اور زینت کا مقام بنایا ہے۔ بیوی کی صورت میں اس کی عصمت کی پابندی، پاسداری اور حفاظت فرمائی ہے۔ اسی طرح بیٹی اور ماں کی صورت میں، ان رشتوں کی صورت میں اسلام نے اس کو بہت ہی پیارا مقام عطا فرمایا ہے۔ اب یہ جو بے پردگی ہے، یہ جو مارچ کرنا ہے، یہ جو عورتوں کا سڑکوں کے اوپر نکلنا ہے، بازاروں میں مٹک مٹک کے چلنا ہے، اسلام نے بہت پہلے اس سے منع فرما دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، جب آپ نے غلطی سے وہ گیہوں کا دانہ کھایا تھا تو جو جنتی لباس تھا وہ آپ کے جسم سے جڑ گیا تھا، اتر گیا تھا۔ سب سے پہلے جس چیز کو ڈھانپنے کی ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے والد محترم حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تگ و دو اور سعی کی کہ جنت کے جو درخت ہیں ان کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم اور جسم میں بھی وہ ایسا جو شرمگاہ کا ہے، سب سے پہلے اس کو آپ نے ڈھانپا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بے پردگی کرنا یہ شیطان کا عمل ہے، اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اپنے جسم کو ڈھانپنا، شریعت نے جن حدود اور قیود کا مجھے اور آپ کو پابند فرمایا ہے ان کی پاسداری کرنا، یہ عین اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری حدیث طیبہ بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں آ گئیں، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد تو ساری فضیلتیں لے گئے، جہاد میں شرکت کا شرف بھی انہیں نصیب ہوتا ہے،
اور بھی سارے نیکی اور بلائی کے وہ کام کرتے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کو ہم سر انجام دیں تو ہم بھی مجاہدین کا رتبہ حاصل کر سکیں؟ مجاہد وہ رتبہ جو میدان جنگ میں پاتا ہے، اپنی گردن کٹوا کے حاصل کرتا ہے، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ گھر میں بیٹھ کے ہی ہم وہ رتبہ حاصل کر لیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے گھر میں بیٹھی رہے تو اللہ اسے عطا کیا کریں گے؟ اللہ اسے مجاہدین فی سبیل اللہ کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ یعنی جو درجہ، جو منصب، جو مقام ایک اللہ کے راستے میں لڑنے والے فوجی اور مجاہد کو ملتا ہے، اللہ گھر بیٹھنے کی برکت سے وہی درجہ، وہی مرتبہ، وہی منصب اس عورت کو عطا فرمائیں گے جو شریعت کی پاسداری کرے گی۔ اور دوسری حدیث طیبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں عورت کا مستور رہنا یعنی اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا اور باپردہ رہنا یہی بہت بہتر ہے، کیونکہ جب عورت بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکنے لگ جاتا ہے، اور وہی عورت جب اپنے گھر میں رہتی ہے، اپنی چار دیواری کے اندر رہتی ہے، تو وہ رحمت الہی کے قریب سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب نے مجدہ جاں فضا ان عورتوں کو سنایا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں ٹھہری رہتی ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث طیبہ، ایک عورت تھی وہ بدکارہ تھی، بدی کروانا اس کا فعل تھا۔ اب وہ رستے میں سے جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک کتا ہے جو گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، کنویں کے پاس ہے لیکن وہ پانی نہیں پی سکتا۔ اس عورت کے سر پہ دوپٹہ تھا، اس نے وہ دوپٹہ اتارا، اپنے جوتے کے ساتھ باندھا اور کنویں سے پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ایک طرف اس کی بدکاریاں، سیاکاریاں، معصیتیں، سارے گناہ، اللہ نے فرمایا تو نے میری مخلوق کو پانی پلایا ہے نا، جا اس پانی پلانے کے صدقے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیے، تجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ دیکھیں وہ عورت بدکارہ تھی، وہ عورت گناہگار تھی، لیکن اس کے سر پہ بھی آنچل تھا، اس کے سر پہ بھی دوپٹہ تھا جس دوپٹے کے ساتھ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اور آج کی عورت، آج کی شریف زادی اور اس 14ویں صدی میں رہنے والی عورت اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ وہ مٹک مٹک کے بازاروں میں بھی چلے، وہ مٹک مٹک کے لانگ مارچ بھی کرے، اور پھر اللہ کی جنت بھی، اللہ کی رحمت بھی، رسول اللہ کی شفاعت بھی اس کو میسر آ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ انداز بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت کی وجہ سے 4 اشخاص جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 شخص ایک عورت کی وجہ سے جہنم میں کس طرح جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلا شخص جو عورت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا وہ باپ ہوگا، وہ بدنصیب باپ ہوگا جس سے فرشتے پوچھیں گے اللہ نے تجھے رحمت عطا فرمائی تھی، یہ تو بتا تو نے اس کو کہاں تک دینداری عطا کی؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی بیٹی کو روشن خیال اور اوپن مائنڈڈ تو بنایا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول کی شریعت کا پابند نہیں بنایا ہوگا، اس کو بھی جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر کے اوپر اس بہن کا بھائی، اس سے پوچھا جائے گا ارے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تو بہن کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیا کرتا تھا، یہ تو بتا کبھی تیری بہن نے نماز نہ پڑھی ہو، تو نے اپنی بہن کو ڈانٹ کے پوچھا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے شریعت کے مطابق برقع یا اپنا پردہ اس کا انتظام و انصرام کیوں نہیں کیا؟ تو اس بھائی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا، اس کو بھی جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر کے اوپر جب عورت شادی کر کے اس کے والدین شوہر اور خاوند کے گھر روانہ کر دیں، اس خاوند نے بھی کوئی توجہ اگر نہیں دی ہوگی، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک کی کسٹڈی زیر کفالت جو افراد ہیں ان سے کل بروز قیامت ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ شوہر بھی اس کو پابند شریعت نہ کر سکا، یہ بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر اس کا بیٹا،
بیٹا بھی اپنی ماں کو نہ روک سکا، بیٹا بھی اپنی بہن کو نہ روک سکا، تو وہ بیٹا بھی فی النار کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے اور اپنے معاشرے کو، خاندان کو بہتر اور سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت نے گناہوں کے اسباب سے روکا کیوں؟ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ صرف شریعت نے سزائیں نہیں رکھی، بلکہ وہ اسباب جو ان گناہوں کا پیش خیمہ بنتے ہیں، شریعت نے ان سے بھی مجھے اور آپ کو منع فرما دیا ہے۔ بد نگاہی سے منع فرما دیا ہے، بے پردگی سے منع فرما دیا ہے، زناکاری سے منع فرما دیا ہے، تاکہ ہر وہ عمل جو ان گناہوں تک لے جانے والا ہو اس سے منع فرما دیا ہے، تاکہ معاشرے میں سکھ، چین اور ہر طرف امن شانتی کا دور و دورہ ہو جائے۔ بنو تمیم کی چند عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ ان کے جسم کے اوپر اتنا باریک لباس تھا کہ جسم کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ تو میری اور آپ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے ان سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر تم ایماندار ہو، تمہارے دل میں ایمان کی رمق باقی ہے نا، تو یہ جو لباس تم عورتوں نے پہنا ہوا ہے یہ ایمان والی عورتوں کا لباس نہیں ہو سکتا، اور اگر تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، تو پھر تمہاری جو مرضی آئے تم کرو، تمہیں کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ پرفتن دور ہے، میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو اور اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ کے رستے پہ ہم چل رہے ہیں، اس کا صرف ایک ہی انجام ہے کہ معاشرے نے تباہ ہو جانا ہے اور ہم سب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فی النار ہو جانا ہے۔ ان حالات میں ان اشعار کے سوا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ یہی عورت جب یہ بگڑتی ہے تو حضرت لوط کی بیوی وائلہ بنتی ہے، یہی عورت جب یہ بگڑتی ہے تو ابو لہب کی بیوی بنتی ہے، یہی عورت جب یہ بگڑتی ہے تو شیطان کی پسلی بنتی ہے۔ لیکن اگر یہی عورت یہ سنور جائے تو حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام بنتی ہے، یہی عورت جب اپنے کردار کو بلند کر لیتی ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنتی ہیں، جنہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں لے جانا، میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں پڑھنا، تاکہ کسی غیر محرم کی میرے جنازے کے اوپر بھی نظر نہ پڑے۔ تو میرے اور آپ کے لیے اور میری بہنوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے آئیڈیل حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان شخصیات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں شریعت کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو ان پرفتن حالات سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔